کبھی کبھی زندگی ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں دل تھک جاتا ہے، روح بوجھل سی لگتی ہے، جہاں کوئی اپنا نہیں لگتا، جہاں ہر شخص اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک آواز دل کے اندر سے اٹھتی ہے، شاید میرا دل صرف اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جملہ کوئی معمولی نہیں، یہ اس دل کی سچائی ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا ہوتا ہے۔ کبھی رشتے ٹوٹتے ہیں، کبھی محبتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، مگر جو ٹوٹا نہیں وہ اللہ سے جڑ گیا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے تم ہر رشتے میں سچے رہے، ہر بار دل لگایا، مگر ہر بار وہی نتیجہ، خاموشی، بے وفائی اور تنہائی۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جہاں انسان بیٹھ کر صرف اتنا کہتا ہے، اب بس یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں محبت انسانوں سے نہیں اللہ سے جڑ جاتی ہے، جہاں روح اب کسی انسان کی نہیں بس اپنے رب کی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے۔ جنہیں دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ تھام لیتا ہے۔ جن دلوں میں دنیا نہیں ٹکتی اللہ انہیں اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ نشانی نمبر 1، جب سب رشتے محبتیں ٹوٹ جائیں اگر دل صرف اللہ کی طرف جھکنے لگے، سمجھ لو تمہیں چنا گیا ہے۔ تمہارے سجدے اب کسی کی شکایت نہیں بلکہ رب کی محبت بن گئے ہیں۔ نشانی نمبر 2، محبت کا دل رکھنا مگر کسی میں چین نہ ملنا۔ ہر بار کسی میں سکون ڈھونڈنا مگر آخر میں روح کہے سکون تو بس سجدے میں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری محبت کسی انسان کی نہیں بس اسی سے وابستہ ہو۔ پھر ایک دن تم روتے ہوئے کہو گے، یا اللہ تو نے مجھے ہر کسی سے دور کیا مگر اب تجھ سے جوڑ لیا۔ یہی سے روح کا سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ اب کوئی خواب باقی نہیں رہتا، صرف اللہ کی رضا ہی خواہش بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تنہا نہیں ہوتے بلکہ منتخب ہوتے ہیں، جنہیں دنیا نے چھوڑا اللہ نے انہیں تھام لیا۔ کبھی کبھی محبت کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ بس اللہ کی طرف موڑ جاتی ہے۔ شاید اللہ کہتا ہے، اگر میں نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا تو تمہیں اپنے لیے بنا لوں گا۔ نشانی نمبر 4، جب تم سچے دل سے محبت کرو مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹو، ہر بار جسے چاہو وہی دور چلا جائے۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل انسان سے خالی ہو کر صرف اسی کی محبت سے بھر جائے۔ قرآن کہتا ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر سجدہ کیا۔ نشانی نمبر 5، جب تم سب کے لیے ہو مگر کوئی تمہارا نہ ہو، تم سب کا خیال رکھو مگر جب تمہیں سہارا چاہیے ہو کوئی نہ ہو، یہ دردناک ہے مگر یہی اللہ کا انتخاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ نشانی نمبر 6، جب تنہائی اور بے قدری تمہیں رب سے جوڑ دے، جب ہر بار انسان تمہیں توڑے مگر سجدے میں تمہارا دل جڑ جائے، جب آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل ہلکا ہو جائے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ کہتا ہے، صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کے لیے ہو۔ کبھی سوچا ہے تمہارے صبر کا گواہ کون ہے؟ تمہارے آنسو کس نے دیکھے ہیں؟ تمہاری تنہائی کو کس نے سمجھا ہے؟ بس تمہارا رب، جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں مگر جس نے تمہیں کبھی چھوڑا بھی نہیں۔ نشانی نمبر 7، جب دنیا تمہیں آزمائش دے اور اللہ تمہیں صبر دے، جب ہر تکلیف تمہیں اور نرم بنا دے، جب تمہارا دل دوسروں کے درد سے پگھل جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔
کیونکہ وہ جن دلوں کو پسند کرتا ہے انہیں نرم بنا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کو آزماتا ہے تاکہ اسے بلند مقام عطا کرے۔ اگر تم ٹوٹے ہو تو سمجھ لو تمہیں توڑا نہیں گیا، تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ تمہارا رب تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر دنیا صرف ایک سفر رہ جاتی ہے، اصل ٹھکانہ بس اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ تو اگر تمہیں بے قدری ملی ہے، اگر تمہاری محبتوں کا جواب تنہائی بنا ہے، اگر تمہارے دل کو سکون نہیں ملا، تو جان لو اللہ نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے۔ وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے، وہ تمہارا صبر لکھتا ہے، وہ تمہاری تنہائی سنتا ہے، کیونکہ وہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا دل اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یا اللہ، جنہیں تو نے اپنے لیے چنا، جنہیں دنیا نے چھوڑ دیا، جنہیں کسی نے نہ سمجھا، ان کے دل میں اپنی محبت بھر دے۔ انہیں وہ آنکھیں دے جو تیرے عشق میں روئیں، اور وہ دل جو تیرے رضا میں جیے۔ آمین یا رب العالمین۔